الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس خوش نصیب کے بارے میں گفتگو کی ہے جو اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے وہ پہلے بھی ذمہ دار ہے، تو اب اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کے کاموں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو جس کا ذمہ اللہ کے ذمہ خصوصی طور سے ہو جائے، اس کے لیے اس دنیا میں اسے اور کیا چاہیے، آخرت میں اسے کیا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ توکل کا معنی عمل سے لا تعلق ہو جانا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور انسان کوشش نہ کرے، اسباب سے قطع تعلق کر لے، قطع نظر کر لے، انسان فارغ ہو کے بیٹھ جائے، جی میں نے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، اب اللہ میرا ذمہ دار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ توکل کا یہ مقصد نہیں ہے، دین اسلام سے اس توکل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسباب کو بجا لائے، تگ و دو کرے، سر توڑ کوشش کرے۔ انسان اللہ کی راہ میں اپنے کام کاج کوشش کرے، لیکن اب جو وہ کوشش کرتا ہے یقیناً اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اس کے اسباب کا جو نتیجہ ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب جو نتیجہ نکلے، یعنی اسباب پر اعتماد نہ کرے، مگر اب وہ اس کے نتیجے پہ اللہ تعالیٰ کا توکل کرے کہ میں نے اسباب کر دیے ہیں، میں نے جتنی کوشش تھی جائز طریقے سے کر دی ہے، اب اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اسباب کا جو نتیجہ نکلے گا، میرا توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے گا۔ اس کا نام توکل ہے۔ یعنی صرف پھر اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے، جی میں نے بڑا زبردست کام کیا، نہیں، یہ میں والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اسباب کرے، سر توڑ کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، اسی کا نام توکل ہے۔ یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بے عمل ہو کے بیٹھ جائے، تعلیم حاصل نہ کرے، ہنر نہ سیکھے، یہ نہیں ہے توکل۔ یہ بے عملی کی زندگی سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، توکل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے عملی اور جدوجہد سے بیزاری کا اسلام سے، نظریہ اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اسے توکل نہیں کہتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے،
فارسی ہے، میں ترجمہ بھی کروں گا. وہ فرماتے ہیں گر توکل میں کنی درکار کن، گر توکل میں کنی درکار کن، کشت کن پستکیا بر جبار کن، رمز القاسب و حبیب اللہ شنو، از توکل در سبب کاہل مشو. ترجمہ کیا ہے کہ گر توکل میں کنی، کہ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے، گر توکل میں کنی اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے، درکار کن اپنے کام میں مشغول ہو جا، کام کاج کر. کشت کن پس تکیہ بر جبار کن، یعنی کشت کن پہلے تم تخم ریزی کرنا، بیج لگا، اسباب پیدا کر. کشت کن تخم ریزی کر، پس پھر تکیہ بر جبار کن، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. یعنی پہلے اسباب کر، بیج لگا، پانی دے، حفاظت کر، پھر وہ جو پودا اگے گا نا وہ پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر. رمز القاسب و حبیب اللہ شنو، یعنی اس حدیث پاک میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. حبیب اللہ شنو، رمز القاسب، رمز القاسب و حبیب اللہ شنو، کہ سن لے جو اس حدیث میں جو رمز ہے، جو راز ہے، اس کو سن، غور کر. جو کسب کرنے والا ہے، اسباب کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، تگ و دو کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. از توکل در سبب کہل مشو، از توکل در سبب کہل مشو، یعنی توکل کی وجہ سے اسباب کے فراہم کرنے میں سستی مت کر. بلکہ عزیزان گرامی قدر ساحلین تو تاکید فرماتے، اس طرح تاکید فرماتے ہیں اتجرو، تجارت کرو. یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھو نہ ہنر سیکھو، دین فروشی شروع کر دو، کو سیاست شروع کر دو، وہاں سے مال آئے گا. یہ نہیں ہے. اتجرو، تجارت کرو. وقتصبو، وقتصبو کسب کرو، رزق حلال کماؤ. فَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ اِذَا احْتَجَ أَحَدُكُمْ كَانَ أَوَّلَ مَا يَأْكُلُ دِينَهُ، یعنی اتجرو، تجارت کرو، رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسا زمانہ میں ہو. فَإِنَّكُمْ فِي زمان، کہ پس تم اس زمانہ میں ہو، اِذَا احْتَجَ، کہ جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے نا، اِذَا احْتَجَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی محتاج ہوتا ہے، کان اولو، کہ سب سے پہلے جو وہ کام کرتا ہے، ما یاکل دینہ، کہ سب سے پہلے وہ متاع دین اور ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، جو ہو رہا ہے. غور فرمائیں، نہ کام، نہ کاج، نہ تعلیم، نہ کچھ ہنر، نہ ڈگری، بس کچھ بھی نہیں، متاع دین لٹائے جا رہے ہیں. پھر اس پہ فخر بھی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے دام لے کر مت بیچا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت دام ملے تو بیچ دے، کہ مراد یہ میرا کلام بکو نہیں ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہاں بھی آگے پیچھے آیتوں میں یہی کہا گیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقت بھی کم ہوتا ہے نا. یہ جو آج میں بات کر رہی چلو اسی سے آگے پھر آیت سورہ بقرہ کی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ، الذین کوئی بھی ہوں، جو لوگ، عموم ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، توحید چھپاتے ہیں، روز شان رسالت چھپاتے ہیں، شان صحابہ چھپاتے ہیں، شان اہل بیت چھپاتے ہیں. یہ مین چار ہی ہیں نا، توحید، رسالت، روز جزا، ختم نبوت بھی کہہ لیں، اس میں بڑا اہم ٹاپک ہے. چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس چھپانے کے بدلے تھوڑے سے دام لے لیتے ہیں. فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار،
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قرآن ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب غور فرمائیں، جو قرآن کی آیات جو اللہ نے بیان کی کلام چھپاتے ہیں، اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں۔ توحید بیان کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کو چھان چھپاتے ہیں، توحید چھپاتے ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، روز جزا کو چھپاتے ہیں جو 3 مضمون ہے، شان صحابہ چھپاتے ہیں، خود ہی اب صاحب سمجھیں، شان اہل بیت خصوصی طور پہ چھپاتے ہیں، پھر مال بٹورتے ہیں، سود کے احکامات کو چھپا کے سود کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک اور بات جو اہم نقطہ ہے وہ یہ خالدین فیہا نہیں لگایا۔ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ ان سے بات بھی قیامت والے دن نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا خالدین فیہا یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر بھی کچھ ایمان کی بدولت برکت کر دی ہے، پھر بھی خائف ہونا چاہیے ہمیں کہ کام ہنر سیکھنا چاہیے، دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے۔ بس اتنی بات کروں گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ آخر میں ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اس کو پورا کر کے رہتا ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔